الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے. فلا تظلم نفس شیئا، سو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو بھی وہاں لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن میزان قائم کریں گے. موازین جمع میزان کی ہے، اور میزان کہتے ہیں ترازو کو. اور یہ بات قرآن پاک کی کئی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، سب کے اعمال کو تولا جائے گا. دو طرح کے لوگوں کے لیے میزان قائم نہیں ہوگا، ان کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا. ایک وہ کہ جو ہے ہی کافر. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بندہ کافر ہو تو اس کے اعمال اچھے ہو سکتے ہی نہیں ہیں. وہ کفر میں ہے، سب سے بڑی جو برائی کفر ہے وہ اس نے اختیار کر لی. تو اس کے لیے کوئی میزان، کوئی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ بغیر کسی حساب کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور دوسرے وہ لوگ جن کے اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ان کے لیے بھی میزان قائم نہیں کیا جائے گا. میزان ہوتا ہے دونوں چیزوں کا وزن کر کے اندازہ کرنا. اور اگر کسی کے نامہ اعمال میں برائی ہے ہی نہیں، خطا ہے ہی نہیں، سرکشی ہے ہی نہیں، تو اس کا ترازو بھی نہیں قائم کیا جائے گا، بلکہ بغیر حساب کے وہ جنت میں چلا جائے گا. جیسے حضرات انبیاء کرام ہیں. انبیاء کرام معصوم عن الخطا والنسیان ہیں، بھول چوک سے، خطا سے، غلطی سے، گناہ سے پاک، مبرہ اور مطہر ہیں. اس لیے ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا. اعمال ان کے تولے جائیں گے، ترازو اور میزان ان کے لیے قائم کیے جائیں گے کہ جن کے نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی. اور پھر تول کر اس بندے کو بتایا جائے گا کہ تیری نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں. اللہ کو تو علم ہے، لیکن عدالت کے یہ تقاضے ہیں، اور اللہ کی عدالت ہے ہی عادل والی. ہر بندے کے اعمال تولے جائیں گے. تو اب یہ ایک ترازو ہوگا یا بہت سارے ترازو ہوں گے، اس پر مفسرین نے بڑی طویل گفتگو کی ہے. یہاں صیغہ جو ہے وہ جمع کا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم ترازو قائم کریں گے. اور موازین میزان کی جمع ہے. میزان ایک ترازو اور موازین بہت سارے ترازو. تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں موازین سے یا تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کا ترازو الگ ہوگا. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اعمال کے ہر شعبے کے لیے الگ ترازو ہوگا. نمازیں تولنے کے لیے الگ ترازو، روزے تولنے کے لیے الگ ترازو، زکوٰۃ تولنے کے لیے الگ ترازو، صلہ رحمی اور ہمدردی تولنے کے لیے الگ ترازو. یا جو ہے وہ ترازو تو ایک ہی ہوگا، اور جملہ قسم کے اعمال اس پر تلیں گے. تو اس حساب سے زیادہ اعمال تلنے کی وجہ سے ترازو کے لیے بھی جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. بہرحال کوئی بھی صورت ہو، لیکن یہ میزان اور یہ ترازو، یہ ترکھڑی ضرور قائم کی جائے گی.
اور اس پر بنی آدم کے تمام اعمال کو تولا جائے گا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اور اس میں بھی وَأَنَّ أَعْمَالُ بنی آدم یوزن، بنی آدم کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تولے جائیں گے۔ اب اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو ایسی چیز ہے جو نظر آنے والی نہیں ہے، جن کا وزن نہیں ہے، جن کا جسم نہیں ہے، جو دیکھنے میں نہیں آتے، تو ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تو اس میں احادیث کے اندر محدثین نے مختلف اس کی تشریحات کی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے یہ ہے کہ جو عمل انسان دنیا میں کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عمل کو ایک جسم عطا کر دیں گے، جس میں مثالی اس کا بنا دیں گے۔ اور اس پر بہت ساری حدیثیں دلیل بھی ہیں، جس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ کثرت سے قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پاک کے ساتھ اس کا کثرت سے تعلق ہے، تو جب یہ بندہ قبر میں رکھا جائے گا، اس کے سینے اور کفن کے درمیان میں سے ایک خوبصورت مرد اٹھائے گا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کے پاؤں کی طرف ایک خوبصورت شکل کا مرد کھڑا ہو جائے گا اور آ کر فرشتوں کے سوالوں کا وہ جواب دینے لگ جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن ہوگا، قرآن کو اللہ تعالیٰ اس مجسم اور اس مثالی شکل میں وہاں پر بھیج دیں گے۔ اور اسی طرح احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کے سر کی طرف روزہ ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں کھڑا ہوگا، اس طرف نمازیں کھڑی ہوں گی، یہاں زکوٰۃیں کھڑی ہوں گی، یہاں دوسرے اعمال کھڑے ہوں گے۔ تو ایک تو تشریح اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو مجسم شکل دی جائے گی، جسم دیا جائے گا اور ان اجسام کا وزن کیا جائے گا۔ جس طرح قیامت والی حدیث کے اندر بھی ہے، اب موت نظر آنے والی تو چیز نہیں ہے، لیکن جب سب کو موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک جانور کی شکل میں لا کر کھڑا کریں گے اور پھر پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، تو کہیں گے یہ فلاں جانور ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ جانور نہیں، یہ موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ذبح کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اب موت نہیں ہے۔ تو موت نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جانور کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح جو انسان کے اعمال ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آنے والے نہیں ہیں، تو ان کو بھی قیامت کے دن ایک شکل دی جائے گی اور اس کا وزن کیا جائے گا۔ دوسری بات کہ صاحب اعمال تولے جائیں گے۔ امام بخاری نے لکھا کہ جن جن کے اعمال ہیں ان کو تولا جائے گا، ان بندوں کو ترازو میں رکھا جائے گا اور ان کا وزن اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھریرے بدن کے پتلے سے آدمی تھے، اور چلتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کی بالکل باریک باریک ٹانگیں دور سے جو ہے وہ عجیب لگتی تھی۔ تو کسی نے عذرا مذاق کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ دیکھیں اس کی ٹانگیں جو ہے وہ مسواک سے بھی زیادہ باریک ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ نازک، نرم اور کمزور بدن قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ تو یہ اجسام بھی تولے جائیں گے، جس کے جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے اس کا جسم اتنا ہی بھاری ہوگا۔ اور تیسری اور آخری بات کہ یہ اعتراض اس وقت تھا کہ جب یہ زمانہ نہیں تھا، جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب یہ آسائشیں اور سہولتیں نہیں تھی، اس وقت یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا۔ اور آج جو ہے وہ یہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ آج نہ نظر آنے والی چیزیں تولی جاتی ہیں۔ بخار نظر آتا ہے انسان کو؟ کوئی نظر نہیں آتا۔ بخار کا کوئی وزن نہیں ہے، بخار کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن بخار کو تھرمامیٹر کے ذریعے تولا جاتا ہے، ماپا جاتا ہے یہ کتنا ہے۔ ہوا کسی کو نظر نہیں آتی، تو محکمہ موسمیات والے کئی دن پہلے ہوا کا دباؤ تول کر بتا دیتے ہیں کہ امکان ہے بارش کا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ تولی نہیں جاتی۔ آپ کی بجلی ہے، یہ نظر نہیں آتی ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے روشنی کا، لیکن میٹر میں بل ہر مہینے کا آتا ہے، اتنے یونٹ صرف ہو گئے، گیس اتنے یونٹ صرف ہو گئے۔ تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا کہ جو چیز نظر نہیں آتی، جس چیز کا جسم نہ ہو تو وہ تولی نہیں جائے گی۔ اب تو بالکل ہر چیز تولی جاتی ہے، اب تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ تو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
ہم ترازو قائم کریں گے القسط انصاف کے، عدل کے، عدل کا ترازو ہوگا، وہاں کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہے، حبہ کہتے ہیں دانہ اور خردل کہتے ہیں رائی کو، اور رائی بالکل باریک سائز کا دانہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جس کا کوئی بھی عمل اچھا ہو یا برا وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو وہاں اتینا بہا، لا کر اس ترازو میں رکھ دیا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اللہ